ہونے لگتی ہے. یہ ان لوگوں کو کہ جو نیوٹرل ہوتے ہیں، غیر جانبدار ہوتے ہیں، نہ بھی بہت اچھے نہ بہت خراب ہیں. اچھوں کا تو بروں کے ساتھ نباہ ہو ہی نہیں سکتا عام طور پر. تو اب میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں جو بھی ایمان کی حالت میں داخل ہوا، انہیں اپنا سمجھا، اللہ کا رسول سمجھا، اپنا آقا و مولا سمجھا، سب سے عرفہ و اعلیٰ سمجھا، تو وہ تو ایبزارب کرے گا، اس صحبت کا اثر اس میں آئے گا. صحابہ اکرام کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج جو پیران عظام، مشائخ عظام اپنے مریدین کو، اپنے معتقدین کو اتنے سارے وظیفے بتا دیتے ہیں، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی ساری تسبیحات بتائیں صحابہ اکرام کو، اور ان کے مرتبے کتنے بلند ہو گئے؟ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت ہی اتنی پاورفل تھی نا کہ وہاں کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں تھی. عرفہ فرماتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے سے ایمان والے کے درجات میں اتنا اضافہ ہو جاتا تھا کہ جتنا عام آدمی، عام مسلمان اللہ اللہ کر کے ریاضتیں اور مجاہدے کر کے بھی وہ اتنا فیض نہیں پا سکتا. کئی صحابہ اکرام تو سرکار کے دست مبارک سے اپنا ہاتھ مس کرتے تو ان کے درجات بلند کر دیے جاتے. وہ ایک ایسی اسپریچل میگنیٹک فیلڈ تھی، ایک ایسی روحانی اور مقناطیسی میدان تھا آپ کے آس پاس، ایک روحانیت تھی، ایک نورانیت تھی. یہ سب اپنی جگہ، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ حق بات کو قبول کرنا. جو اس وقت وہاں سوسائٹی تھی عرب میں، مکے میں یا مدینے میں، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، دونوں جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جہاں بھی تشریف فرما ہوئے، تو جو سوسائٹی تھی، جب حق بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کی، تو جس نے اس کو قبول کیا اس سوسائٹی میں، اس کے جو لوازمات تھے اس سوسائٹی کے، جیسے عبادت کا مسئلہ تھا، وہاں تو بتوں کے آگے سر جھکایا جاتا تھا. کہیں حبل تھا، کہیں لات تھا، کہیں منات تھا، کہیں نائلہ تھی، کہیں عزا تھا. یہ مختلف بت تھے، لوگ ان کے سامنے سر ٹیکتے تھے، ماتھا ٹیکتے تھے. میرے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ انسانیت کی تذلیل ہے کہ جگہ جگہ ماتھا ٹیکا جائے، اور یہ پتھر، لکڑی، مٹی اور مختلف چیزوں کے بنائے ہوئے بت، ان کو تو خود ہم نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، یہ کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے. ہمارا سر جھکے گا عبادت کے لیے، سجدے کے لیے، عجز و نیاز کے لیے، دعا کے لیے، التجا کے لیے، تو بس ایک رب کی بارگاہ میں، وہ جو ساری کائنات کا خالق ہے. اب اس سوسائٹی میں جہاں سفر کے لیے ایک الگ بت ہے، ایک الگ شگون ہے، ایک الگ طریقہ ہے، شادی کے لیے ایک الگ خدا ہے، بارش برسانے کے لیے ایک الگ خدا ہے. اتنے سارے خداؤں کی موجودگی میں اس سوسائٹی میں رہنے والے کا ذہن کیا ہو گیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ اب حق بات یہ ہے کہ ان سارے بتوں کا انکار کرو، ڈینائی کرو، اور ایک خدا کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، بس ایک خدا کو مانو. اب یہ سوسائٹی سے جو انکار تھا، یہ بہت بڑی بات تھی. اس زمانے میں معیشت کے حوالے سے، اقتصادیات کے حوالے سے، سود اس زمانے کی معاشیات کی، اکنامی کی ریڑھ کی ہڈی کہلاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود کو باطل قرار دے دیا، حرام قرار دیا. اللہ نے کہا محبوب آپ اسے منع فرما دیں. اور جو آپ کے ماننے والے تھے انہوں نے حق بات کو قبول کیا اور سود کا انکار کیا. شراب عام تھی، جوا عام تھا، عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھنا عام تھا. صحابہ اکرام نے اس سوسائٹی سے انحراف کیا، وہ افکار و نظریات جو اس معاشرے میں تھے ان سے انحراف کیا، تو انہیں وہ مقام اور مرتبہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک صحابی اللہ کی راہ میں ایک مٹھی جو خرچ کرے اور غیر صحابی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے مقام کو، مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اصل معاملہ یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حق بات تو تمہارے سامنے آئے گی، لیکن اسے قبول کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا. اب ہم نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا تو نہیں ہے نا، اپنی زندگی کو یکسر تبدیل کر دینا ہے. وہ رسم، وہ رواج، وہ انداز، وہ اسلوب، وہ ڈھنگ، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اسلام سے پہلے رائج تھا،
اسلام نے سب کو باطل قرار دے دیا اور ایک بالکل نیا نظریہ پیش کیا. مگر نیا نظریہ ایک جو پچھلے آسمانی ادیان تھے، سامی مذاہب تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام شریعت، بنیادی تعلیمات وہی تھیں: الوہیت، رسالت اور عقیدہ آخرت، ایک اللہ کی عبادت کرنا. انبیاء پر جو پچھلے گزر چکے ہیں یا جو تمہارے درمیان اس وقت موجود ہے، اس پر ایمان لانا، اس کی بات ماننا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ختم نبوت کا عقیدہ بھی رسالت میں شامل ہو گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور عقیدہ آخرت، وہ لوگ کہتے تھے کہ بس آدمی مر گیا ختم. آج کے جدید معاشرے میں بھی یہی ہے کہ موت کا مطلب یہ ہے کہ اینڈ آف دا لائف، ڈیتھ مینس اینڈ آف دا لائف، زندگی کا ختم ہونا. لیکن اسلام نے نیا تصور دیا. اسلام کہتا ہے کہ زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے: پری ڈیتھ اینڈ پوسٹ ڈیتھ، موت سے پہلے اور موت کے بعد. موت سے پہلے دارالعمل ہے اور موت کے بعد دارالجزا ہے. موت سے پہلے کمرہ امتحان ہے اور موت کے بعد پھر انجام ہے، انعام، سزا یا جزا. سزا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے، دوزخ ہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پہلی زندگی میں، یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں جس میں ہارٹ بیٹ بھی ہے اور جس میں بلڈ سرکولیشن ہے، جس میں حرکات ہیں، جس میں تغیر تبدل ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے. اور دوسرا دور وہ جب سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا. تو کہیں تو کہا کہ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے روگردانی کی ہمارے فرمان سے، حق کو قبول کرنے سے. ان کے لیے ہم نے جہنم رکھی ہے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ہم ان کے لیے ایک ایسا اجر رکھے ہوئے ہیں کہ جو انلیمیٹڈ ہے، جس کی حد ہی نہیں ہے. تو اصل بات صرف کسی چیز کا علم حاصل کر لینا نہیں ہے، اصل بات حق بات کو قبول کرنا اس طرح کہ وہ اندر اتر جائے. اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، جزیرہ نما عرب میں جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا اور جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، اس میں بہت فرق تھا. تو اس زمانے میں جن لوگوں نے حق کو قبول کیا تو نہ وہ لوگ عام تھے نہ ہیں قیامت تک وہ سارے لوگ جنہوں نے حق کو قبول کیا خاص اور بڑے لوگوں میں شمار ہوتے رہیں گے. اب جب برسوں گزرنے کے بعد پھر ہمارے زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ میں مختلف قوموں کے ربط و ضبط سے، جغرافیائی حوالوں سے، مختلف کلچر سے، سیولائزیشن کے کلیش سے، تہذیبوں کے تصادم سے، جب ہمارے اب زندگی گزارنے کے اسلوب اور رنگ و ڈھنگ میں پھر تبدیلیاں ہو گئیں، تو اب ایسے وقت میں قرآن اور حدیث کی بات کو ماننا دراصل یہی حق کو ماننا ہوگا. جب ہم اب اس زندگی کے اندر قرآن اور قرآن لانے والے صاحب قرآن کی بات کو مانیں گے تو یقیناً ہم بھی حق قبول کرنے والوں کی فہرست میں آ جائیں گے. تو آج کے دور میں ہمارے لیے بڑا کام یہ ہے کہ حق تو ہمارے سامنے ہے، سچ تو ہمارے سامنے ہے، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، علم تو ہمیں سب کچھ ہے، لیکن اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا، بس یہ بڑی بات ہے. آج جو ہماری زندگی ہے وہ قرآن اور حدیث سے ذرا مطابقت نہیں رکھتی. ہم اپنا زندگی کا مقصد بھول کر، ہمارا جو ایم آف لائف تھا وہ ہم نے بھلا دیا ہے. اسی دنیا کو ہم نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا. ایسے میں اگر ہم دوبارہ ہدایت قبول کرتے ہیں، حق بات کو قبول کرتے ہیں، تو دراصل ہم صحابہ اکرام کی اتباع کرتے ہیں. ہمارا خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس بارے میں احتیاط کرنے کی بات ہے کہ ہمارا مقام صحابہ کے برابر ہو جائے گا، لیکن ہم ان کی اتباع کریں گے اس معاملے میں. انہوں نے بتوں کی پوجا کو چھوڑا تو ہم آج جب عبادت کے حوالے سے چھوڑیں گے تو اپنی خواہشات نفسانی کو چھوڑیں گے. انہوں نے اپنا مقصد زندگی خدا اور رسول کی محبت، فرما برداری اور اطاعت کو بنایا تو ہم بھی ان کی اطاعت میں اپنے دنیاوی رشتوں سے دستبردار ہو جائیں گے. ہمیں جو دولت کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت سے کوئی اور ڈر نہیں ہے، بس یہ ڈر ہے کہ یہ فتنہ مال میں مبتلا ہو جائے گی. دوسرے تمام انبیاء بھی اپنی امتوں کے بارے میں مختلف گفتگو کرتے رہے، لیکن کسی نے بھی ان کے مال کے فتنے میں مبتلا ہونے کی بات نہیں کی.
اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے زمانے میں جو دور تھا وہ ایگریکلچر دور تھا، اور اس زمانہ یہ فی زمانہ جو رسول کا ہی زمانہ ہے جو قیامت تک رہے گا، یہ انڈسٹریل ریولوشن آنے کے بعد صنعتی انقلاب آنے کے بعد اب یہ دور پیسہ کمانے کا دور ہو گیا۔ تو اس زمانے میں جو رسول کی باتوں پر عمل کرے گا، جو حق بات کو قبول کرے گا، جو یہ سوچے گا کہ مجھے دولت کی محبت نہیں خدا کی محبت چاہیے، جو دنیا میں عالی شان مکان بنانے کی بات نہیں کرے گا بلکہ جنت میں عالی شان مکان بنانے کی آرزو کرے گا، بس دراصل وہی وہ ہوگا جو حق قبول کرنے والا ہوگا۔ بہت سے لوگ حق بات سنتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس وقت دل میں ان کے خیال پیدا ہوتا ہے جب اچھی بات سنتے ہیں، اللہ رسول کی بات سنتے ہیں، مگر ماحول، سماج، سوسائٹی، رسم و رواج انہیں حق قبول کرنے، اپنی زندگی کے مروجہ اصول تبدیل کرنے میں آڑے آتے ہیں۔ جو دل میں نیک عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں، گفتگو سن کر ہی، باتیں سن کر ہی، اور اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھ کر ہدایت قبول کرتے ہیں، بس وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور آج ٹوڈے از دا بگ جاب فار اس، ہمارے لیے آج ایک بڑا کام یہی ہے کہ ہم حق قبول کریں، ہدایت قبول کریں اور اپنی زندگی کو ویسا بنائیں جیسا اللہ اور اس کا رسول چاہتا تھا۔ علم سب کو ہے، ہم عمل کر کے دکھائیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور آئندہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ۔ دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی۔